أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سب تعریفیں حمد ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریا کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور وہ ساری کائنات کا ہی مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام محسن انسانیت، رہبر و رہنما، ہادی و پیشوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز دوستو بزرگوں، آج عید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی کا عمل ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہے اور پسند ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا اللہ کے رسول وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں. مختلف امتحانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈالا، ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 67 آیات میں ان کا ذکر کیا ہے. 25 مکی اور مدنی صورتوں میں 25 مکی اور مدنی صورتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کی قرآن مجید میں سورت ابراہیم پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی. جب اس امتحان میں، قربانی کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کا بیٹا تھا اس کے بجائے دمبا عطا فرما دیا. تو اس سنت کو جاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری اور ساری کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام یہ پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت یوسف علیہ السلام پڑپوتے ہیں. حضرت ایک پورا سلسلہ، ایک چین، ایک سلسلہ، ایک زنجیر ہے نبوت کی، اوپر نیچے نبوت کا سلسلہ ان سے چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ الخلیل رکھا گیا ہے. تو یہ سنت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے. محبوب عمل یہی ہے. باقی تقریریں وقت نہیں ہوتا، مختصر وقت کے اندر مختصر باتیں میں نے ایک نوٹ کی ہیں، وہ آپ سن لیں توجہ کے ساتھ کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے. جو قربانی آپ نے کرنی ہے اس میں نیت کر لیں کہ یہ میں قربانی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نماز کی نیت ہے، ہر روزے کی نیت ہے، دل میں ارادہ. اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس میں نیت ضروری ہے. خالصتاً، دوسرے نمبر پر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہونی چاہیے. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پر چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے، جس کا منہ چھری کا نہ ہو اس کے ساتھ جانور کو تکلیف نہ دی جائے اور ذبح نہ کیا جائے. جانور سے چھپا کر چھری کو رکھا جائے، چھری کو تیز اس کے سامنے نہ کیا جائے، علیحدہ چھپا کے اس سے چھری کو تیز کیا جائے. اس کے علاوہ بائیں پہلو پر لٹایا جائے، قبلہ رخ، گردن کے اوپر پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے. دائیں ہاتھ کے ساتھ اوپر اس کے پاؤں بھی رکھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا. دائیں ہاتھ کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ، آرام سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ آنن فانن، جرت مندی کی کاٹ کے ساتھ اچانک اس کو ذبح کر دیا جائے. اس طرح آرام سے، جو جس کو نہیں ذبح کرنا آتا وہ بے شک نہ کرے. یہ طریقہ یہ کہ خود ذبح کریں. اگر خود نہیں آتا تو اس کے اوپر تجربے نہ کرتے رہیں، بلکہ اس بندے سے جو تیزی کے ساتھ ذبح کرتا ہے، اگر سیکھنا چاہتا ہے دوسرے اس کو کہے کہ ادھر ہاتھ رکھو، میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہوں. دونوں ہاتھ رکھیں اور جلدی کے ساتھ اس کو یہ جو ہے اس عمل سے گزارے تاکہ آئندہ وہ خود کرے. تو آنن فانن، جرت مندی کی کاٹ کے ساتھ اچانک اس کو ذبح کیا، تیزی کے ساتھ ذبح کیا جائے.
اس کے بعد دعا پڑھی جائے. جس کو یہ بڑی دعا آتی ہے دعائیں سن لے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک اللہم منک. اے اللہ یہ تیرے لیے ہے. عبدالرزاق صاحب آپ رات مجھ سے یہ دعا پوچھ رہے تھے. اللہم لکا اے اللہ یہ تیرے لیے ہے. ومنک اور تیرے دیے ہوئے مال میں سے. یہ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جس سے آپ قربانی کر رہے ہیں. اللہم لکا اے اللہ تیرے لیے ہے. ومنک اور تیرے دیے ہوئے مال میں سے ہے. عن من اس آدمی کا نام لیں عبدالرزاق یا جاوید صاحب محمد جاوید. عن من محمد جاوید کوئی اپنا جس کے نام اس کی طرف سے وہ پھر جو ہے تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پھر چھری پھیر دی جائے. اللہم تقبل منی اللہم تقبل منی اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما. یہ بھی دعا کریں اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما. یہ دعا بڑی دعا آتی ہے تو بڑی دعا پڑھیں اور اگر بڑی دعا نہیں آتی تو پھر اتنا پڑھ دیں اللہم تقبل منی اے اللہ تیرا دیا ہوا مال تیرے لیے ہے. تیرا دیا ہوا مال تھا اس کو مجھ سے قبول فرما لے. مجھ سے قبول فرما لے اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دے. اس کے بعد چھری ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے. اس کے علاوہ آگے ہے گھسیٹ کر جانور کو ذبح خانے کی طرف ذبح کی جگہ پر گھسیٹ کر اس کو نہ لے آ جائے. اگر وہ نہیں آ رہا تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ذرا دے دیں ٹائم دے دیں تاکہ وہ ذرا ٹھیک ہو جائے. پھر اس کو آہستہ سے ذبح گاہ کی طرف جہاں ذبح کرنا ہے اس طرف لے آئیں. گھسیٹ کے سارے اس پر زور لگا رہے ہوں وہ اپنی طرف سے زور لگا رہا ہو گھسیٹ کر ذبح کی طرف اس کو نہ لایا جائے. اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر ذبح خود نہیں کر سکتے تو پاس اس کے قربانی اپنی کے پاس کھڑے ہوں اس کو قریب کھڑے ہوں اور وہ ذبح کی جائے. گردن مروڑ کر من کا نہیں توڑنا چاہیے. بعض لوگ اپنا زور آزمائی کرتے ہیں اور جو ہے اس کے گردن کو مروڑ کے اس کا من کا توڑ دیتے ہیں. تو من کا توڑنے سے وہ حلت اور حرمت کا جو ہے وہاں اس مقام پر جو وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا من کا نہیں توڑنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک ضروری بات ہے چھری کی نوک کو گردن کی ہڈی میں جو حرام مغز میں ہوتی ہے. بعض دفعہ چھری ایسے چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے سیدھی کر کے اس کو ایسے نکالتے ہیں حرام مغز کے اندر سے. اس کی نوک کے ساتھ وہ حرام مغز کے اندر اس کو نہیں کاٹنا چاہیے چھری کی نوک کے ساتھ. کیونکہ جب اس وقت آپ کاٹتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جانور تڑپتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے باہر کی طرف جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور وہ گوشت جو اندر وہ خون جو اندر رگوں میں رہ جاتا ہے پھر ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. انسان کے معدے کے اندر خون کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کا خون بہنے دے جتنا باہر نکلتا ہے اس کو نکلنے دے. اور بعض دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو یہ پاؤں مار رہا ہے یہ اس کو تکلیف ہو رہا ہے درد ہو رہی ہے. اس کو درد نہیں ہو رہا ہوتا. جب وہ پاؤں مارتا ہے تو خون کا بہاؤ جو اندر سرکل میں چل رہا ہوتا ہے وہ جب باہر کی طرف آتا ہے خون رک جانے کی وجہ سے وہ پاؤں مارتا ہے نہ کہ تکلیف اور درد کی شدت کی وجہ سے وہ پاؤں نہیں مارتا. تو اس کو حرام مغز کی تو اس کے اندر اس کو نہ کاٹا جائے چھری کی نوک کے ساتھ اس سے بھی بچا جائے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں تو آپ نے اپنے جو کسائی ہے یا جو آپ خود کاٹنے لگے ہیں تو اس کو بھی وہ نہیں کاٹنا. ایسا کرنے سے خون اندر رک جائے. اچھا جی جب تک مکمل ساکت نہ ہو جائے خاموش نہ ہو جائے وہ حرکت کرنا بند نہ کر دے اس وقت تک اس کی کھال اتارنے کا عمل شروع نہیں کرنا. جب تک وہ ساکت نہ ہو جائے کھال اتارنے کا. بعض دفعہ جلدی ہوتی ہے ایک کرنا ہوتا ہے دوسرا کرنا ہوتا ہے 10 15 20 کرنے ہوتے ہیں تو اسے کہیں کہ آپ تھوڑی سی دیر کے رک جائیں اسے ذرا ساکت ہونے دیں خاموش ہونے دیں پھر جو ہے نا اس کا عمل وہ شروع کریں گے. اس کے بعد باقیات اس کی ٹھکانے لگانی ہیں. جو چیز اس کی اوجری وغیرہ ہے انتظام باسکٹ کا انتظام یہ بڑی بڑی پڑے ہیں ڈبے پڑے ہیں ان کے اندر اس کو ڈالیں یا بشیر چوک میں وہ بیٹھے ہیں ان کو بلا کے یا اپنا بندہ بھیج کے اوجری وغیرہ جو باقیات ہیں اس کی ان کو محفوظ کریں ان کو ٹھکانے لگائیں. قریب کوئی کچی جگہ ہے تو گڑھا کھود کے اس کے اندر تاکہ وہ بدبو نہ پھیلے. کانگو وائرس کے دوسری بیماریاں جو ہیں ان سے سب لوگ بچیں. ادھر ہی گلی میں دبا کر کے گلی میں نہ پھینک دیں کہ ہر آنے جانے والا کہے کہ تو یہ اللہ کے نیک ہی بندہ تھا جس نے ذبح کیا اور بدوائیں دیتا ہوا گزرے کہ ایسے تھا اور ویسے تھا. تو اس کی جو باقیات ہیں ان کو ٹھکانے لگایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیزیں تھیں یہ میں تھا کہ یہ ضروری تھی مختصر وقت کے اندر. باقی تقریریں اور بیانات آپ سن چکے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حلال طیب پاکیزہ رزق سے قربانی کرنی چاہیے، وہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اور خلوص نیت، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں ریاکاری دکھلاوے سے بچیں۔ گوشت جو غریب جنہوں نے آپ کے گھر کے قریب قربانی نہیں کی، سب سے پہلے ان تک گوشت پہنچائیں، جلدی سے ان تک گوشت پہنچائیں، تاکہ جب آپ کے گھر میں پکے تو وہ جن غریبوں نے نہیں کی ان کے گھر میں بھی اسی وقت پکے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شام تک انتظار کرتے رہیں، اور شام تک گوشتوں کو سنبھال کے بھی نہ رکھے۔ گرمیوں کا موسم ہے، خراب جب شام کو بعض دفعہ لوگ دیتے ہیں تو وہ خراب بھی ایک آدھ بندے کا ہو جاتا ہے، تو خراب ہونے سے پہلے فوراً جلدی اس کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں مکس کر کے جو 3 حصے بنانے ہیں، وہ ایک حصہ اپنا اور دوسرا حصہ بہن بیٹیوں کا اور تیسرا حصہ غریب غربا کا، اس میں 3 حصے کر لیں۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ میری گلی والے سارے ہی امیر ہیں، سب ہی کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اپنے غریب رشتہ داروں کا اس میں ضرور خیال کریں، جلدی ان تک گوشت پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے لیے انتظام یہاں کیا گیا تھا اس گراؤنڈ کے اندر، ہم نے رات کو تمبو کراتے ہیں اور ادھر وہ ٹینٹ وغیرہ لگائے تھے، لیکن انتظامیہ نے ادھر سے جو ہے کسی نے شکایت کی کہ جو ہے ادھر یہ کیوں عید پڑھ رہی ہیں ان کی عورتیں۔ تو میں یہ بات علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں، ڈیری والوں کو بھی ایجنسی والوں کو بھی یہ بات ان کی گوشت گزار اور ان کی جو ہے خدمت میں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 53 سال سے ہم یہاں عید پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 53 سال سے۔ وہ وقت تھا کہ جب ڈاکٹر افتخار صاحب کے والد صاحب یہاں عید پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے صدیق صاحب، جوید صاحب کے والد صاحب عید پڑھا کرتے تھے۔ مطلوب صاحب بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور باقی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، یہ یہاں نماز شروع دن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس وجاہت شہید گراؤنڈ میں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا پردادا عید پڑھا کرتے تھے، اور اب یہ لوگ ڈاکٹر صاحب، جوید صاحب اور عبد الرحمان صاحب، مطلوب صاحب اور اسلم الدعوہ صاحب، یہ سارے شالیمار والے، یہ سارے اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ خود پڑھ رہے ہیں۔ اس گراؤنڈ میں ان کے بیٹے نماز پڑھا کریں گے، انور صاحب، راشد صاحب، ارشد صاحب، بشیر صاحب بوڑھے ہوتے بزرگ ہو گئے یہاں نماز پڑھتے پڑھتے، اب ان کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، راشد، ارشد صاحب۔ اس گراؤنڈ میں علل اعلان بغیر کسی لگی لپٹی اور مسالے کے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے آبا و اجداد نماز پڑھا کرتے تھے، نماز عید، اور اب ہمارے بزرگ یہ جو موجود ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے بیٹے پڑھیں گے، پھر ان کے پوتے پڑھیں گے، اور پھر ان کے پڑپوتے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز یہاں کوئی یہ نظم کے خام خیالی یا ذہن سے نکال دے کہ یہاں ان کے پوتوں اور پڑپوتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہی یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ انتظامیہ لکھ لے کہ 53 سال سے یہ لوگ ہر مسلک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھتے رہے ہیں اور ہم ہی پڑھیں گے، وہ کوئی بات نہیں ہے ادھر پڑھ لے ادھر پڑھ لے۔ اب پتھروں کے اوپر عورتیں وہاں نماز پڑھ رہی ہیں، اونچی نیچی جگہ ہے، بڑی مشکل سے رات کو ادھر سے تمبو اکھاڑ کے وہ ایجنسی والے آ گئے، پولیس آ گئی، اوپر سے ڈی پی او، ڈی سی او، ان سب کے فون آئے، جی شکایت ہے آپ کی طرف سے، کیا وجہ ہے شہید گراؤنڈ میں آپ نے عورتوں کا کیوں انتظام کیا ہے؟ پہلی دفعہ کیا ہے، 53 سال سے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر بھی ہمارے پوتے اور پڑپوتے یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اور ہم ہی نماز پڑھیں گے بلا شرکت غیر، اور اس میں ہم کسی کو بھی شراکت داری نہیں کرنے دیں گے۔ شرکت داری، سانج پن وہ جو سسٹم ہے وہ اس میں کسی کو نہیں کریں گے۔ دشمنی اور مخالفت بارڈروں کے اوپر کافروں کے خلاف اچھی لگتی ہے۔ ایمان امن سے ہے، ایمان امن سے ہے، ہم امن کے دائی ہیں، اسلام سلامتی سکھاتا ہے، ہم سلامتی کا پرچار کرنے والے اور سلامتی کے جو ہے وہ دائی ہیں، لیکن اس کے اندر کسی طرح کی کمپرومائز اور کوئی اور لے دے اس طرح کا ادھر اچھی لگتی ہے۔ باقی سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارا دل بڑا ہے الحمدللہ، ان کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے ہمیں کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے، لیکن تو خود ہی غور کر لے اپنی اداؤں پر، ہم کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی، اچھا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کریں۔ تو ہماری دشمنی، ہماری مخالفت کافروں کے خلاف ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امن سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت و قوت مروت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں مومن مرد مومن عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما تا حد نگاہ کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دے. یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ نور سے بھر دے روشنی سے بھر دے تا حد نگاہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما صحت عطا فرما جلدی تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم آزمائشوں کی طاقت نہیں رکھتے آزمائشوں سے بچا. ہم امتحانوں کی طاقت نہیں رکھتے ہمیں امتحانوں سے بچا. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس ملک میں دہشت وحشت پھیلائے ہوئے ہیں فساد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اپنے پروگراموں میں ناکام فرما. ان کو اپنے ارادوں میں نامراد فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ فوج ہے پولیس ہے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما. یا اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما. مسلمان ممالک کو اتحاد فرما. یا اللہ مسلمان ممالک کو اتحاد عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما. کشمیر میں یا اللہ افغانستان میں جہاں کہیں بھی وہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ. امتحانوں کی طاقت نہیں رکھتے امتحانوں سے بچا. آزمائشوں کی طاقت نہیں رکھتے آزمائشوں سے بچا. دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما. بیماریوں سے تکلیفوں سے آزمائشوں سے بچائے رکھ. اور آخرت میں بھی شرمندگی سے بچا اور سرخ روئی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. میری طرف سے اور انتظامیہ مسجد کی طرف سے سب کو مبارک ہو. تقبل اللہ منی و منکم.